بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سخت سردی ہوتی ہے جرابیں بھی پہننی پڑتی ہیں، موزے بھی پہننے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کسی کو چوٹ لگ جائے ہاتھ پہ، بازو پہ، سر پہ، پاؤں پہ، تو اس پہ پٹی بھی باندھنی پڑتی ہے۔ تو شریعت کی یہ خوبصورتی ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی دستہ بھیجا، اور اس سریے میں جو شامل تھے، جو جنگی دستے میں، ان کو سردی لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پٹیوں پہ مسح کر سکتے ہیں، اور پاؤں کو گرم رکھنے والی وہ چیز جو جراب ہو یا موزہ ہو، اس پہ بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ کیسے مسح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے باوضو ہو کے اس کو پہنا ہے۔ یہاں یہ پریشانی امت کو پھر لاحق ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پریشان امت سے ہمارا نام نکال دے، ہر وقت اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہونے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ امت کو پریشانی کیا ہوتی ہے کہ میرے بڑے نے تو یہ کہہ دیا تو حدیث کو کیوں مانوں؟ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہمیں پریشانی ہوتی ہے محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والخفین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے اور موزوں پر بھی مسح کیا ہے، اور ایک نہیں، موزوں پہ مسح کرنے کی روایت کرنے والے 70 لوگ ہیں، ایک بھی نہیں۔ اور آج امت کو مشقت میں ڈالنے والے کہتے ہیں وہ 2 انگلیوں کے برابر اس میں سوراخ نہ ہو اور اتنی موٹی ہو۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ نیکسٹ کی فیکٹری صحابہ کے دور میں کس نے لگائی تھی اتنی موٹی جرابیں بنانے میں؟ ما ہی الا ممزقہ۔ بریدہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے موزے بھی پھٹے پرانے ہوتے تھے اور وہ مسح کر لیا کرتے تھے۔ باریک جراب پہ نہیں ہوگا، موٹی جراب پہ ہوگا۔ کمال کی بات ہے، یہ تقسیم کہاں آئی ہے ہمیں تو آج تک نظر نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جرابوں پہ مسح کیا، خود بھی موزوں پہ مسح کیا۔ التساخین، وہ چیز جس سے پاؤں کو گرم کیا جاتا ہے، اس پہ مسح کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ کیا باقی بچا؟ آپ باوضو ہو کے جرابیں پہنے، موزے پہنے، اور آپ 24 گھنٹے تک جو اگلی نمازیں پڑھیں گے آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مقیم ہیں، اگر آپ مسافر ہیں تو آپ 3 دن تک مسح کر سکتے ہیں۔ اسلام کی تو یہی آسانی ہے کہ اللہ عز و جلال نے مومنوں کو اتنی تکلیف دی ہے جتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں اس رخصت کو قبول کیجئے جس رخصت کو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رخصتوں کو قبول کرنے کو اسی طرح پسند فرماتی ہیں جس طرح نافرمانی کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جلال کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرابوں پہ بھی مسح کیا کرتے اور موزوں پہ بھی مسح کیا کرتے۔ یہاں ترمذی پڑھنے والے بیٹھے ہوں گے، کون کون ہے جس نے ترمذی پڑھی ہوئی؟ اور آپ نے وہاں امام ترمذی کا وہ نقل کیا ہوا قول بھی پڑھا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آخری وضو کیا ہے تو کیا کیا تھا؟ مسح کیا تھا، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو پہلے نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسح کیا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جو صحیح حدیث ہوگی وہ میرا مذہب ہے۔ تو اللہ عز و جلال ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات اور بھی میں اضافہ کر دوں، شرط یہ ہے کہ کوئی نیا مفہوم نہ لے جائے۔ آپ نے دیکھا نا جب سردی ہوتی ہے تو ہم جوتی کیسے پہنتے ہیں؟ بند جوتی پہنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات بھی سکھائی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ نے جرابوں پر بھی مسح کیا اور آپ نے اپنی جوتی پر بھی مسح کیا۔ یہ کون سی جوتی ہوگی؟ وہ جوتی جو صاف ہوگی، وہ جوتی جو کم از کم موزے کی شکل میں ہوگی، بند ہوگی،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتی پر بھی مسح کیا کرتے تھے. اور آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے، صحابی سوال کرتے ہیں اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہن کے نماز پڑھتے؟ تو سیدنا انس کیا کہتے ہیں؟ قال نعم، جی ہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا تم موزے پہنا کرو، موزے اور جوتی پہن کے نماز پڑھو، خالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو. لیکن اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ آپ کی جوتی کسی طرح کی بھی ہے اور آرام سے آپ کارپٹ پہ آ جائیں اور جوتی کو صاف کیے بغیر اور دیکھے بغیر جوتی پہن کے نماز پڑھیں. اگر جوتا صاف ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے گنجائش ہے.